بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سعودیہ سے اپنی بیوی کو ویزا بھیجا۔ جب میں اسے ایئرپورٹ پر لینے گیا تو وہ مجھے کہیں نہ ملی۔ چند سال بعد میں اپنے مالک کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی اور اس کے ساتھ میں سعودیہ کی جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں کا مالک ہمیں خود بتاتا تھا، اور جس جگہ بتاتا ہم اس جگہ پر کام کرنے جاتے۔ کام کے پیسے بھی ہمارے مالک کے اکاؤنٹ میں آتے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ کوئی شخص ہمیں اپنی خوشی سے چند ریال دے دیتا تو ہم بھی خوشی سے رکھ لیتے تھے۔ میں نے ایک گھر کی ڈور بیل دی تو ایک بچہ گھر سے باہر نکلا۔ وہ اپنی شکل و صورت سے پاکستانی لگ رہا تھا۔ کہنے لگا، جی فرمائیے کیا کام ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے آپ کا اے سی ٹھیک کرنا ہے۔ میں نے اس بچے سے کہا کہ وہ اپنے والد کو بلائے۔ وہ بچہ گھر کے اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ شخص باہر آ گیا جس نے اے سی خراب ہونے کی کمپلین کی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے پہلے تو حیرانی سی ہوئی کیونکہ وہ شخص عربی تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ ایسا بھی اکثر ہوتا ہے کہ پاکستانی لڑکی کی شادی کسی عربی سے ہو جائے، کیونکہ وہ بچہ اردو بھی بالکل صاف بول رہا تھا اور شکل و صورت سے بھی عربی نہیں لگ رہا تھا۔ میں اپنے سامان کے ہمراہ اس کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا جہاں کا اے سی خراب تھا۔ میں وہاں پر اے سی ٹھیک کرنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک میں اے سی ٹھیک کر چکا تھا۔ میں نے وہاں سے جانے کی اجازت مانگی تو وہ عربی کہنے لگا کہ چائے پی کر جانا۔ وہ عربی بڑا ہی خوش اخلاق قسم کا شخص تھا، مزاج کا بھی بہت اچھا تھا، ورنہ ہم ملازم پیشہ لوگوں کو پوچھتا کون ہے۔ میں نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور پسینہ پونچھنے لگا جب اس شخص کی بیوی چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تو اس عورت کو دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ تو مریم تھی، میری بیوی مریم۔ میرا سر بری طرح سے چکرا گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ زندہ تھی؟ میں سب کچھ بھلا کر بے اختیار اور بے یقینی کی کیفیت میں مریم کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا، مریم تم یہاں کیسے؟ اتنی دیر میں وہ عربی میرے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میری بیوی کے پاس سے پیچھے ہٹو۔ وہ مریم ہی تھی، وہ اس کی بیوی کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ عربی اسے زرینہ کہہ کر پکار رہا تھا۔ کہنے لگا، زرینہ تم اندر جاؤ۔ میں نے اس عربی سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، تم کیسے کسی کی بیوی سے شادی کر سکتے ہو؟ میری بات پر اس شخص نے میرا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا، خبردار، جو میری بیوی کے بارے میں کچھ بھی غلط کہا تو وہ صرف میری ہے۔ مریم گھبرائی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں نے اس سعودی سے غصے سے کہا کہ تم نے میری بیوی کو اغوا کیا ہے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس شخص نے مجھے اپنے گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میرا سر بری طرح سے چکرا گیا تھا۔ وہ میری بیوی تھی، میری مریم تھی۔ میری آنکھیں اسے دیکھ کر دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ کیسے اس شخص سے میرے نکاح میں ہوتے ہوئے شادی کر سکتی ہے؟ یہ بات بالکل ناممکن سی تھی۔ میں مرے مرے قدموں سے مین روڈ تک پہنچا تھا۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی میری آنکھیں آنسو بہانے پر مجبور تھی۔ 8 سال پہلے وہ میری بیوی بن کر میری زندگی میں آئی تھی۔ وہ رات میں کیسے بھول سکتا ہوں، کیونکہ وہ رات میری زندگی کی سب سے زیادہ حسین رات تھی۔ مریم کا شمار ان لڑکیوں میں ہوتا تھا جو حسن کی دولت سے مالا مال تھی۔ میں ایک ایسی موٹر مکینک تھا۔ میرا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ مریم بھی غریب لڑکی تھی۔
جب میرا اس سے رشتہ طے ہوا تو اس وقت میں نے مریم کو نہیں دیکھا تھا، بس مجھے یہ معلوم تھا کہ لڑکی اس قدر غریب ہے کہ والد شادی کے لیے ایک جوڑے کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتا۔ میری والدہ پر اس بات پر تو خوش نہیں تھی کہ لڑکی کو بنا جہیز کے لایا جائے، لیکن کہنے لگی کہ لڑکی خوبصورت بہت ہے، اس لیے مجھ سے انکار نہیں ہوا۔ میں یہ سن کر خوش ہو گیا تھا کہ چلو میری بیوی پیاری ہے، لیکن جب شادی کی رات میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے ہوش اس کے حسن کو دیکھ کر اڑ گئے تھے۔ کچھ پل کے لیے تو میں اپنی آنکھیں جھپکانا ہی بھول گیا تھا۔ مجھے اپنی خوش نصیبی پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری اپنی بیوی کے لیے محبت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھنے لگی، لیکن یہ بات شاید میری والدہ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جب بھی میں کام سے واپس آتا، میری خواہش ہوتی کہ باقی کا وقت میں مریم کے ہمراہ گزاروں، لیکن اماں مجھے دیر تک اپنے پاس بٹھائے رکھتی اور کہتی کہ تم تو شادی کے بعد ہم بوڑھا بوڑھی کو بھول ہی گئے۔ میں کہتا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے ابا بیمار رہتے تھے، اس لیے رات کو میں ان کے پاؤں دبا کر ہی سوتا تھا، لیکن میری والدہ نہ جانے کیوں رات دیر تک مجھے باتوں میں الجھائے رکھتی۔ جب تک میں کمرے میں جاتا تو مریم غصے کے مارے سو چکی ہوتی۔ صبح ہوتے ہی مجھے کام پر جانے کی جلدی ہوتی تھی۔ جس کمپنی کے لیے میں اے سی ٹھیک کرتا تھا، ان کو میرا کام بے حد پسند آنے لگا۔ ایک بار کمپنی کے مالک نے مجھ سے کہا کہ اس کا ایک بھائی سعودیہ میں بھی کام کرتا ہے، اگر تم وہاں چلی جاؤ تو تمہاری کمائی دگنی ہو جائے گی۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ جب یہ خبر میں نے اپنے گھر والوں کو سنائی تو اماں اور ابا تو بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن مریم بہت اداس ہو گئی۔ کہنے لگی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں نے کہا ایک بار مجھے وہاں اپنی نوکری پکی لگوانے دو تو میں تمہیں بھی بلوا لوں گا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، تم میرے ساتھ بہانے کر رہے ہو، تم وہاں جا کر مجھے بھول جاؤ گے اور یہاں تمہاری اماں میرا جینا دوبھر کر کے رکھ دے گی۔ پورا دن وہ مجھے ایک منٹ بھی سکون سے گزارنے نہیں دیتی، سارا دن کام ہی کرواتی رہتی ہیں۔ تم ہوتے ہو تو میری رات سکون سے گزر جاتی ہے، ورنہ اگر ان کا بس چلے تو رات بھر بھی وہ مجھ سے کام ہی کروایا کرے۔ مریم کی بات بھی ایک حد تک سچ تھی۔ میری والدہ سخت مزاج عورت تھی۔ وہ یہ دیکھ کر خوش نہیں ہوتی تھی کہ بیٹا اور بہو ایک دوسرے کے ساتھ خوش باش ہیں۔ ان کی سوچ بھی پرانی خواتین کی طرح تھی کہ بہو کو غلام بنا کر رکھا جائے اور بیٹے کو اپنے قابو میں رکھا جائے تاکہ وہ بیوی کی بات نہ مان لے۔ میں یہ سب جانتا تھا اور میں یہ چاہتا تھا کہ سعودیہ میں جا کر میں جلد ہی مریم کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ میں نے روتی ہوئی اپنی دل عزیز بیوی کو اپنے حصار میں لے کر کہا، تمہیں پتہ ہے نا میں تمہارے بغیر وہاں وقت کیسے گزاروں گا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ امی پرانے خیالات کی سخت گیر خاتون ہے۔ تم میری خاطر چند ماہ صبر کر لو، میں تمہیں ضرور وہاں بلا لوں گا۔ میرا دل بھی بے حد اداس تھا۔ جانے سے پہلے میں مریم کو جیب خرچ کے پیسے دے کر آیا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا میں سعودیہ سے جو بھی پیسے بھیجوں گا امی کبھی بھی ان پیسوں میں سے مریم کو کچھ نہیں دیں گی۔ مریم نے مجھے اپنے آنسوؤں کے ساتھ رخصت کیا تھا، کیونکہ جتنی محبت میں اپنی بیوی مریم سے کرتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ محبت اس نے مجھ سے کی تھی۔ میں فٹ پاتھ پر بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ مریم میرے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتی ہے؟ وہ تو میرے ساتھ بہت محبت کرتی تھی،
اور میں تو اب تک یہی سمجھتا آیا تھا کہ میری بیوی مر چکی ہے۔ میں نے خود اس کے مردہ وجود کو جلا ہوا دیکھا تھا۔ مجھے یاد آنے لگا کہ مجھے سعودیہ میں کام کرتے ہوئے ابھی 1 ماہ ہی ہوا تھا کہ مریم کا روتے ہوئے مجھے فون آیا۔ کہنے لگی، جنید، تمہاری اماں نے میرا جینا دو بھر کر رکھا ہے۔ اب تو وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھانے دیتی اور مجھے اپنے میکے بھی نہیں رہنے دیتی۔ آدھی آدھی رات تک اپنے پیر دبواتی رہتی ہیں۔ مجھے اپنے پاس بلا لو ورنہ میں زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ مریم کی یہ بات سن کر میں حواس باختہ ہو کر رہ گیا۔ میں نے کہا، تم ایسا ظلم مت کرنا خدا کے لیے۔ مریم، میرے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور دیکھو، تمہیں پتہ ہے نا، مجھے صرف 1 ماہ ہوا ہے یہاں آئے ہوئے۔ میں ابھی اگر اپنے مالک سے کہہ دوں کہ میں اپنی فیملی کو یہاں بلانا چاہتا ہوں تو وہ مجھے بھی نوکری سے فارغ کر دے گا۔ اور تم جانتی ہو کہ میں اپنے دوستوں سے قرض لے کر سعودیہ آیا ہوں۔ تم فکر مت کرو، میں اماں سے کہہ دیتا ہوں کہ تمہیں کچھ دن کے لیے میکے بھیج دیں اور میں تمہارے میکے کے پتے پر پیسے بھی بھیج دوں گا۔ تم اپنے لیے کپڑے وغیرہ خرید لینا۔ وہ میری بات سن کر چپ ہو گئی۔ اس نے مجھے فون بھی امی سے چپ کر کیا تھا، ورنہ میری ماں میری بات تک مریم سے نہیں کرواتی تھی۔ وہ فون بھی اپنے کمرے میں رکھتی تھی۔ جب بھی میں ان سے فون پر بات کرتا تو ان کا حال احوال پوچھنے کے بعد میں کہتا کہ میری مریم سے بات کروا دیں، تو امی کہتی کہ کیسے بے شرموں کی طرح تم مجھ سے بیوی سے بات کرنے کا کہہ رہی ہو؟ کوئی ضرورت نہیں ہے روز روز اس بیوی سے بات کرنے کی۔ اگر تم اس سے روز روز بات کرو گے تو کیا خاک کام میں دل لگاؤ گے؟ اماں مجھے ایک ہی بات سنا کر فون رکھ دیتی تھی۔ آج رات کو میں نے اماں کو فون کر کے کہا کہ وہ مریم کو کچھ دن کے لیے اس کے میکے بھجوا دیں، تو میری ماں کہنے لگی، کیوں تمہاری بیوی کو سسرال میں کانٹے چبھتے ہیں؟ میں نے کہا، ایسی بات نہیں، وہ کب سے اپنی امی کے ہاں نہیں گئی، چند دن اسے وہاں رہنے دیں۔ بہت مشکل سے ہی صحیح، لیکن میں نے اپنی والدہ کو اس بات پر راضی کر لیا تھا۔ پھر میں نے مریم کو میکے کے پتے پر پیسے بھی بھجوانا شروع کر دیے تھے۔ وہاں میری مریم سے بات بھی روز ہو جاتی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہاری اماں اب مجھ پر ہاتھ بھی اٹھانے لگی ہے۔ آج کل میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ مجھے اپنی والدہ کے رویے پر بہت دکھ اور افسوس ہوتا تھا، لیکن میری کم تنخواہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ میں اپنی بیوی کو سعودیہ بلا سکوں۔ ایک بار میں اسی پریشانی میں کسی گہری سوچ میں بیٹھا تھا جب میرے مالک نے مجھے دیکھ کر وجہ پوچھ لی۔ میں نے کہا کہ میرے گھر والی وہاں پریشان ہے۔ میں اس وقت اپنے بٹوے میں رکھی مریم کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ میرا مالک کہنے لگا، تو اسے بھی یہاں ہی بلا لو۔ میں نے کہا، میری جیب ابھی تک اس بات کی اجازت نہیں دیتی، مجھ پر ابھی قرضہ بھی ہے۔ یہاں میں اکیلا کہیں بھی رہ سکتا ہوں، کہیں بھی گزارا کر سکتا ہوں، جیسا بھی ہے یہ وقت پورا کروں گا، لیکن بیوی کو فی الحال یہاں نہیں بلا سکتا۔ میرا مالک کہنے لگا، تم مجھ سے قرضہ لے لو، تم اپنی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا کٹواتے رہنا رہائش کے لیے۔ مجھے ایسے گھر معلوم ہیں جو ایک کمرے پر مشتمل ہوں اور کرایہ بھی کم ہو، تمہارا گزارا اچھا ہو جائے گا۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہو گیا۔ میرا بہت بڑا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ یہ بات جب میں نے اپنی والدہ سے کہی کہ میں مریم کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں تو وہ کہنے لگی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ یہیں ہمارے پاس رہے گی۔ میں نے کہا کہ میرا یہاں اپنی بیوی کے بغیر گزارا نہیں، میرا اس کے بغیر دل نہیں لگتا، اسی لیے میں اسے یہاں بلا رہا ہوں۔
میرے دو ٹوک انداز پر میری والدہ مجھ پر بپھرنے لگی، لیکن فون میرے والد نے پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگے کہ وہ خود مریم کو ایئرپورٹ چھوڑ آئیں گے، تم فکر مت کرو۔ اب میں کچھ پرسکون ہو گیا تھا۔ میں نے جب اپنے مالک سے یہ بات کہی کہ میں اپنی بیوی کو بلانا چاہتا ہوں، گھر والوں سے بات کر لی ہے، تو مالک نے ویزے اور ٹکٹ کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ میں نے وہ سب کچھ مریم کو بھجوا دیا۔ مریم کی فلائٹ دبئی سے ہوتے ہوئے سعودی آنی تھی۔ جب میں وقت مقررہ پر وہاں پہنچا تو فلائٹ آ چکی تھی۔ میں دل ہی دل میں بے حد خوش تھا۔ گھر کا انتظام بھی ہو چکا تھا۔ بڑی شدت سے میں مریم کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن میری بے چینی اس وقت بڑھنے لگی جب تمام کے تمام مسافر باہر آ چکے تھے، لیکن مریم نہیں آئی تھی۔ مجھے فکر سی ہونے لگی۔ میں نے وہاں کے صاحب سے بھی کہا کہ میری بیوی ابھی تک باہر نہیں آئی، تو وہ کہنے لگے کہ اس فلائٹ کے سارے پیسنجرز باہر آ چکے ہیں۔ میں بے حد پریشان ہوا۔ وہ کہاں جا سکتی تھی؟ میں نے اپنے مالک کو اپنی پریشانی بتائی تو وہ بھی ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ ایئرپورٹ کے اندر میرے تعلقات ہیں، میں تمہاری بیوی کے بارے میں پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ ایئرپورٹ کے اندرونی حصے میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو کہنے لگے، وہ لڑکی دبئی ایئرپورٹ تک ساتھ تھی۔ اس کے بعد وہ فلائٹ میں نہیں بیٹھی، وہیں دبئی میں اتر گئی ہے۔ اپنے مالک کی یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کیسے یہ غلطی کر سکتی تھی؟ حالانکہ میں نے اسے فون پر اچھی طرح سمجھایا تھا کہ وہ کہیں نہ جائے، جہاں اس کی فلائٹ کے مسافر بیٹھے ہوں وہ وہیں بیٹھی رہی۔ پھر اس نے یہ کیا کیا؟ اتنی بڑی غلطی کر دی۔ میرا دل تو یوں تھا جیسے سینہ شگاف کر کے باہر آ جائے گا۔ میں وہیں پر ڈھہ گیا۔ ایک انجان ملک میں وہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، میں اسے کیسے ڈھونڈوں گا؟ میرا مالک بہت ہی بھلا انسان تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ دبئی لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے انفارمیشن بھی نکلوائی۔ وہاں سے پتہ چلا کہ مریم نامی لڑکی پیسنجر دبئی کے ایئرپورٹ سے باہر نکلی تھی۔ جس ٹیکسی میں بیٹھی تھی وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ مجھے ایک ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا، کیونکہ مریم دبئی میں اتر گئی تھی، جبکہ میں نے اسے سختی سے منع کیا تھا۔ میں نے ہاسپٹل جا کر جس لڑکی کو جلے ہوئے دیکھا، اس کا چہرہ پوری طرح سے جل چکا تھا، ہاتھ پاؤں بھی جلے ہوئے تھے۔ جو بیگ اس ٹیکسی سے ملا تھا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ مریم کا ہی تھا۔ میں اپنی بیوی کی یاد میں ہر وقت روتا رہتا تھا۔ اس وقت میں بھی میرا وہ مالک ہی بڑا ہمدرد ثابت ہوا تھا۔ کہنے لگا قسمت میں شاید یہی لکھا تھا، تم دل بڑا کرو، تمہاری بیوی انجان سی عورت تھی، اس لیے بے خبری میں دبئی ایئرپورٹ پر ہی اتر گئی اور حادثے کا شکار بھی ہو گئی۔ یہ غم میرے لیے چھوٹا نہیں تھا، بہت بڑا غم تھا۔ مریم کتنی خوش تھی جب میں نے اسے یہ بتایا تھا کہ میں اسے اپنے پاس بلا رہا ہوں۔ میرے مالک نے وہ پیسے بھی نہیں کاٹے جو مریم کے ٹکٹ اور ویزے پر خرچ ہوئے تھے، اور میری تنخواہ بھی بڑھا دی۔ وہ ایک بہت ہمدرد سا انسان تھا۔ یہ خبر جب میں نے پاکستان میں بتائی تو میری والدہ مجھے ہی کوسنے لگی اور کہنے لگی کہ تمہیں بہت شوق تھا اسے اپنے پاس بلانے کا، دیکھ لیا اس کا انجام۔ بہت وقت لگا مجھے سنبھلنے میں، لیکن میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ 8 سال بیت چکے تھے، اور آج جب وہ مجھے نظر آئی تھی تو کسی اور کی بیوی کے روپ میں، وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ میری بیوی ہوتے ہوئے وہ کیسے دوسرا نکاح کر سکتی تھی؟ میری اس پریشانی میں بھی میرا مالک ہی میرا اصل ہمدرد ثابت ہوا۔
میں فٹ پاتھ سے اٹھ کر سیدھا اپنے مالک کے پاس پہنچا تھا۔ جب میں نے اسے یہ بات بتائی تو میرے مالک کی رنگت پیلی پڑ گئی۔ میری بات سن کر وہ حواس باختہ ہو گیا۔ مجھ سے کہنے لگا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ لڑکی تمہاری بیوی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ وہ تو مر چکی تھی؟ یہ بات کہتے ہوئے میرے مالک کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے کہا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ میری ہی بیوی ہے۔ وہ میری مریم ہے۔ میں اپنی بیوی کو پہچاننے میں بالکل غلطی نہیں کر سکتا۔ میرے لیے یہ بات بہت اذیت ناک تھی کہ وہ کسی اور کے ساتھ کیسے رہ رہی ہے۔ میرا مالک مجھے کہنے لگا، دیکھو، وہ کوئی اور لڑکی ہوگی۔ تم نے خود اپنی مردہ بیوی کی پہچان کی تھی۔ میں نے کہا، اس لڑکی کا چہرہ جل چکا تھا جسے میں نے دیکھا تھا۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا وہ کون تھی، لیکن میری بیوی مریم اس عربی کے گھر میں ہے۔ آپ مجھے بس یہ بتائیں کہ آپ میری مدد کریں گے یا نہیں؟ میری بات پر وہ تذبذب کا شکار ہونے لگا۔ پھر مجھے کہنے لگا، میں یہ سب کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ بہت رسکیہ کام ہے، بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ میرے مالک یوں گھبرا رہے تھے جیسے میں نے نہ جانے کیا کہہ دیا ہو۔ اب میں اپنے مالک کی طرف سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن میں اپنی بیوی کو کیسے کسی غیر کے گھر پر برداشت کر سکتا تھا؟ میری راتوں کی نیند اڑ کر رہ گئی تھی۔ میں اگلے روز پھر اسی گھر پر پہنچ گیا۔ دروازہ اس بار بھی اسی عربی نے کھولا تھا۔ مجھے دیکھ کر غصے سے سرخ ہونے لگا۔ میں نے کہا، بھائی، میری بات کو ٹھنڈے دماغ سے سنو۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ یہ جو لڑکی تمہارے گھر میں ہے، یہ پہلے میری بیوی رہ چکی ہے اور اب بھی یہ میرے نکاح میں ہے۔ اس لیے نکاح پر نکاح جائز ہی نہیں۔ اگر اس نے تم سے نکاح کر بھی لیا ہے تو میری موجودگی میں تمہارا نکاح قائم نہیں رہ سکتا۔ تم جس سے چاہو فتویٰ لے سکتے ہو۔ وہ عربی کہنے لگا، اپنے فتوے اپنے پاس رکھو اور آئندہ میرے گھر پر مت آنا۔ میں وہاں سے مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ اب میرے پاس صرف ایک ہی طریقہ بچا تھا کہ میں براہ راست مریم سے بات کروں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اب بھی مجھ سے بہت محبت کرتی ہوگی۔ وہ کہاں چلی گئی تھی؟ اور اب اس نے میری بیوی ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کسی اور کے ساتھ کیوں کر لیا تھا؟ وہ تو ہر بات سے واقف تھی، پھر وہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے کر سکتی تھی؟ میں اگلے دن اس عربی کے گھر کے آس پاس ہی چھپ گیا تاکہ یہ پتہ لگا سکوں کہ وہ عربی کب گھر سے باہر نکلتا ہے۔ وہ عربی تو گھر سے باہر نہ نکلا، لیکن یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے جب میرا مالک اس کے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ عربی کے گیٹ پر کھڑا اس عربی سے کوئی بات چیت بھی کر رہا تھا۔ جس انداز سے میرا مالک اس عربی سے بے تکلف تھا، لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں بہت پرانے مراسم ہیں۔ میرا ذہن پھر سے الجھنے لگا تھا۔ میرا مالک اس عربی کو جانتا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مجھے ہر حال میں مریم سے ملنا تھا۔ میں سچائی سے واقف ہو سکتا تھا۔ میں رات تک وہیں چھپا رہا، لیکن وہ شخص باہر نہیں نکلا۔ رات کے 12 بجے جب سناٹا سا چھا گیا تو میں چپکے سے ان کے گھر کی دیوار پہ پھلانگ کر اس گھر کے اندر پہنچ گیا۔ میں نے ایک کھڑکی کے اندر لائٹ جلتی ہوئی دیکھی تھی۔ میں اسی کھڑکی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دھیرے سے کھڑکی کو پیچھے کیا تو وہ کھل گئی۔ جب میں نے اندر کی طرف دیکھا تو مریم اور وہ بچہ ایک کونے میں دبک کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ شخص اس سے کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہاری منہ مانگی قیمت ادا کی ہے، اس لیے تم کبھی بھی مجھ سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتی۔
اور ہاں، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا تعلق جائز ہے یا نہیں، لیکن تم یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ مریم مجھ سے کہنے لگی کہ پچھلے 7 سال سے تم نے مجھے ناجائز اپنے ساتھ رکھا ہے، خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ اب یہ ہر وقت گناہ کی اذیت مجھ سے برداشت نہیں کی جاتی۔ میرا شوہر بہت شریف انسان ہے اور میں اس کی بیوی ہوں، اس کی عزت ہوں، جسے تم پچھلے 7 سال سے پامال کر رہی ہو۔ لیکن اب مجھے جانے دو۔ میری بیوی، میری مریم رو رو کر اس شخص کی منت سماجت کر رہی تھی، لیکن وہ شخص بے حسی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہی موقع تھا اب مریم سے بات کرنے کا۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کھولی اور اس سے اندر داخل ہو گیا۔ جب مریم نے مجھے دیکھا تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی میرے پاس آ گئی اور میرے ساتھ لگ گئی، کہنے لگی کہ جنید مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے ناجائز اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہیں۔ جنید نے اس سے پوچھا، تم اس مصیبت میں کیسے پھنس گئی؟ تو وہ کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، لیکن میری فلائٹ دبئی میں نہیں اتری تھی، میں سیدھا یہیں آئی تھی، لیکن اس فلائٹ کا وقت الگ تھا۔ مجھے یہی معلوم تھا کہ آپ مجھے لینے آئیں گے، اس لیے جب میں ایئرپورٹ سے باہر نکلی تو سامنے کھڑے ایک ادھیڑ عمر شخص نے مجھے اشارہ کیا اور پھر میرے پاس آ گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، کیا آپ جنید کی بیوی ہیں؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ تو وہ کہنے لگا کہ جنید نے مجھے آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ مجھے لگا کہ آپ نہیں بھیجا ہوگا کیونکہ وہ آپ کا ہی نام لے رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں اس کی گاڑی میں بیٹھی تو اس گاڑی میں ایسی تیز خوشبو تھی، بیٹھتے ہی میں بے ہوش ہو گئی، اور جب میں ہوش میں آئی تو وہ شخص میرے پاس موجود تھا اور میں ایک کمرے میں تھی۔ میں فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے پوچھا کہ جنید کہاں ہے؟ تو وہ شخص ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ وہ تو جانتا ہی نہیں کہ تم یہاں آ چکی ہو۔ تمہیں میں نے جنید کے لیے نہیں، اپنے لیے بلایا ہے۔ میں نے تمہاری تصویر جنید کے پاس دیکھی تھی، تمہارا حسن دیکھ کر تو میں پاگل سا ہو گیا تھا، اسی لیے تو میں نے سارا پلان بنایا۔ تمہارا شوہر تمہیں مردہ سمجھ چکا ہے، اس لیے اب تم میری غلام بن کر رہو گی۔ اس شخص نے پہلے خود میری عزت پامال کی اور پھر اس عربی کے ساتھ مجھے فروخت کر دیا۔ یہ شخص مجھے زبردستی اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہے۔ میں نے مریم سے پوچھا، اور یہ بچہ کون ہے؟ میری بات پر وہ رونے لگی اور کہنے لگی، یہ آپ کا ہے، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے ہی مجھے یہ خبر ملی تھی کہ میں امید سے ہوں، تو میں نے سوچا تھا کہ آپ کے پاس آ کر آپ کو یہ خبر سناؤں گی تو آپ بہت خوش ہوں گے، لیکن یہاں آ کر میں اس مصیبت میں پھنس گئی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ میں وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ اگلے روز میں پولیس کو وہاں لے گیا۔ پولیس نے مریم کا بیان لیا اور میرے مالک اور اس عربی کو گرفتار کر لیا۔ مجھے میری بیوی واپس مل چکی تھی۔ میں یہ نہیں جانتا تھا جس مالک کو میں اپنا ہمدرد سمجھتا تھا، وہی میرا دشمن نکلا۔ کاش کہ میں پاکستان میں ہی کام کرتا تو میری بیوی وہ اذیت نہ سہتی جو اسے سہنا پڑی۔ اللہ پاک ہم سب کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔